पीछे स्टार्ट करें। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ آج کتاب الجامع کی پہلی حدیث ہے، باب الادب۔ تو یہ جامع کتاب ہے، اس میں جامع قسم کی احادیث آئیں گی، یعنی مختلف موضوعات کے متعلق۔ تو ادب کے بیان سے یہ شروع کی جاتی ہیں کہ آداب، کن آداب کا ایک مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس میں پہلی حدیث ہے جو مسلمان پر 6 حقوق کے بارے میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجب واذا استنصحک فانصحه واذا عطس فحمد اللہ فشمته واذا مرض فعوده واذا مات فاتبعه۔ تو یہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اب 6 کا معنی یہ نہیں کہ اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، بعض احادیث میں 5 آئے ہیں، تو اور بھی اس کے علاوہ بھی حقوق ہیں جو باقی احادیث کے اندر آتے ہیں۔ تو اصل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ماہر نفسیات بھی تھے اور ماہر معلم بھی تھے۔ تعلیم کیسے دینی ہے یہ آپ پر بس۔ تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم کو ایک احادیث میں نظر آتا ہے کہ آپ جب کوئی مسئلہ بیان کرنے لگتے ہیں، کوئی چیز بیان کرنے لگتے ہیں، تو یعنی لمٹ بیان کرتے ہیں، اس کی ایک لمٹ رکھتے ہیں کہ 2 4 5۔ تو یہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر انسان کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 بندوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ یعنی 7 کا عدد بولا آپ نے۔ اس طرح اور بھی مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بعض باتیں انہوں نے کی تو اللہ عز و جل نے اس کی تائید کے اندر قرآن کو اتار دیا۔ تو اب وہ جو اس کی تائید کے اندر قرآن جو ہے وہ اترا ہے، تب وہ آتا ہے بعض حدیثوں میں آتا ہے جی 3 مقامات پر، حالانکہ یہ ایک مقامات۔ تو یہ لمیٹڈ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یاد کرنے میں آسانی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ 6 حقوق کا جو ذکر آیا ہے تو یہ یاد دہانی کی آسانی کے لیے، باقی اس سے ہٹ کر اور بھی ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ 6 حقوق کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے والے سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو ابو ہریرہ جو ہیں، یہ ابو ہریرہ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہما، تو یہ دونوں یہ افراد ہیں کہ جنہوں نے دین کا ایک کثیر حصہ مسلمانوں کے لیے بیان کیا۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں دین کے وہ مسائل امت کے سامنے رکھتے ہیں کہ جن کو رکھنے سے باقی لوگ قاصر، تو ان کو اللہ عز و جل نے بہت بڑا نصیب عطا فرمایا ہے دین کے فروغ کے لیے۔ تو اب یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلے یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں 7 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے، 7 ہجری میں، یعنی 11 کے اندر پیارے پیغمبر فوت ہو گئے، 7 میں مسلمان ہوتے ہیں۔ اور پھر مسلمان ہونے کے بعد ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹتے ہیں، ایسا ان کے ساتھ لازم ہوتے ہیں کہ کہتے مجھے پھر وہ کھانے کی عادت ہوتی بہت سخت، تو پھر ہی میں کہیں جاتا تھا، ورنہ دن رات آپ کی خدمت کے اندر میں حاضر رہتا کہ کہیں کوئی آپ کا عمل، کوئی آپ کی بات مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پہ اللہ نے یہ لگائی کہ یہ قرآن آپ پر اتارا ہے تو اس کا بیان آپ کے ذمہ ہے، تو یہ آپ نے اس کا بیان کرنا ہے، وضاحت کرنی ہے۔ تو یہ آپ کی وضاحت جو ہے یہ قول کے ذریعے بھی ہوتی تھی اور فعل کے ذریعے بھی ہوتی تھی، یعنی قولی اور فعلی۔ اور یہ حدیث کی ایک قسم آتی ہے تقریری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ملتی ہیں یہ 3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قولی، ایک ہوتی ہے فعلی اور ایک ہوتی ہے تقریری، جو مشہور اقسام ہے۔ کوئی چوتھی بھی بیان کرتے ہیں بات۔
تو قولی وہ جو آپ کے اقوال ہے، فعلی وہ جو آپ کے افعال ہے، تقریری وہ کہ جس کو آپ نے برقرار رکھا ہے. آپ کے سامنے ایک کام ہوا، ایک بات ہوئی، آپ نے اس کا رد نہیں فرمایا، آپ نے اس کو برقرار رکھا، تو یہ ہوتی ہے تقریر. تو یہ قرآن کی جو وضاحت آپ کے قول سے ہو رہی ہے، قرآن کی جو وضاحت آپ کے فعل سے ہو رہی ہے، قرآن کی جو وضاحت آپ کی تقریر سے ہو رہی ہے، تو ان سب کو محفوظ کرنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایسی جی جان سے محنت کی، اللہ اکبر، کہ دنیا کے لیے مثال قائم کر. 3 سال کے اندر دین کا وہ حصہ محفوظ کر لیا جو باقی صحابہ کے حصے میں نہیں ہے. تو باقیوں نے اپنے کام کاج بھی کرنے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے سب کام کاج چھوڑے ہوئے تھے، صفا میں رہتے تھے، مسجد میں رہتے تھے. تو وہاں رہتے ہوئے جو پھر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کا موقع ملتا وہ آپ نوٹ کر لیتے. تو بھول بھی جاتا تھا ان کو. تو یہ پیارے پیغمبر سے شکایت کرتے ہیں، جی مجھے بھول جاتی ہیں بعض باتیں، تو کوشش میں بڑی کرتا ہوں. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا چادر بچھاؤ اپنی، انہوں نے چادر بچھائی. آپ نے جس طرح وہ ہوا کے اندر ہی 3 لپ برے، یعنی ہم بک کہہ دیتے ہیں، وہ برے اور اس چادر میں ڈال دی، کہا اس کو اپنے سینے سے لگا دو. انہوں نے اکٹھا کیا اور سینے سے لگا دیا. تو کہنے لگے اس کے بعد پھر مجھے کبھی کوئی بات بھولی نہیں. تو یعنی دین کے بیان کے اندر ان کا ایک بہت بڑا حصہ، ابو ہریرہ اگر دین سے نکل جائیں دین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے. تو یہ اب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بسا اوقات بھوک کی وجہ سے میرا حال یہ ہوتا کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی تھا، تو مصلی میں جہاں پر آپ نماز پڑھاتے تھے، اور بائیں سائڈ میں دیکھا جائے تو حجرہ عائشہ ہے. جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو پتہ ہے. تو ریاض الجنہ جسے بولا جاتا ہے، جہاں پر سبز قالین پڑے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر. تو روزہ من ریاض الجنہ جسے اللہ کے نبی نے قرار دیا تھا. تو اس علاقے کے اندر کہتے ہیں یعنی آپ کے گھر اور آپ کے ممبر کے درمیان جو ہے اس علاقے میں بیٹھا ہوتا، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا، اور لوگ سمجھتے کہ دیوانہ پڑا ہوا، پاگل پڑا ہوا، تو مجھ سے میرے اوپر سے گزر جاتا. تو بھوک اتنی کیوں لگی ہوتی کہ میں وہ پڑھنے پڑھانے میں ایسا مصروف ہوگا کہ مجھے وہ بسا اوقات پھر وہ کھانے پینے کے لیے جانے کی وہ کہہ لو موقع نہ ملتا. یا موقع ملتا بھی تو ظاہری بات یہ تو نہیں کہ گھر میں کوئی گھر ہے کھانا پڑا ہو تو وہ جا کے کھا لینا. بسا اوقات تک وہ دو بھی کرنی پڑتی ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے. جس طرح ہمارے گھروں کے اندر بسا اوقات کھانا نہیں ہوتا، ہم باہر سے منگوا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. تب وہاں پر تو ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے. تو اس طرح کبھی نہ بھی ملا تو عرصہ گزر گیا تو بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو. اب یہ ان کے حوال ہیں. اس حال کے اندر انہوں نے یہ دین کو محفوظ کیا. اب قرآن جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ان کی قرآن کا پتہ تھا کہ الف سے لے کر یا تک یہ آیتیں اتری ہیں، یہ صورتیں اتری ہیں، وہ پتہ ہے. تو باقی ان کی جو ابو ہریرہ کی دن رات کی محنت تھی، بھوکوں کی برداشت تھی، ہاں، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کی خدمت میں آپ کی جناب میں حاضر رہنا، اتنی جو تگدو اور محنت تھی اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ جو قرآن کا بیان آپ نے کرنا ہے وہ بیان میں سے کچھ چیز نہ چھوٹ جائے، احادیث میں سے کچھ چیز نہ رہ جائے. تو اب قرآن میں سے کچھ چیز رہنا یہ تو ممکن نہیں تھا، سب کو پتا تھا. تو لیکن احادیث میں سے یہ چیزیں رہنا ممکن تھا، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے جی جان سے اور دل لگی سے اس کے لیے محنت. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ایک عظیم دلاور جنہوں نے جن کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے لیے محفوظ کر. اب یہ فرماتے ہیں قالا، کہتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلمی علی المسلم ست، حق المسلم مسلمان کے حق علی المسلم مسلمان پر ستن 6 ہیں. یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ 6 حقوق ہیں جو اس کے جس کی ادائیگی اس کے لیے لازم ہے، اس پر حق ہے، اس کے لیے لازم ہے. یعنی لازم ہے کہ وہ ان کی ادائیگی کرے، دوسرے مسلمان کو دیکھے تو اس کے لیے یہ پھر لازمی امور جو ہے اس کو ادا کرنے چاہیے. تو پہلا امر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے اذا لقیتا، جب، اذا جب لقیتا تو ملاقات کرے. لقیتا یہ جس طرح اردو کے اندر لفظ ہوتا ہے ملاقات، تو اصل میں ملاقات لفظ یہ عربی کا ہی ہے، تو اسی سے یہ باب آتا ہے لقیا یلقا، اس سے لقیتا، لقیتا تا تا جب آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تو ملاقات کری، وہ اس سے. فسلم تو سلام کر، کا معنی ہوتا ہے پس، سلم تو سلام کر، علیہ، علا کا معنی ہوتا ہے پر، ہی اس تو اس پر سلام کر. تو یہ پہلا حق ہے
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو فسلم، سلام کر، علیہ، اس پر، یہ حق ہے تجھ پر، دوسرے مسلمان کا۔ تو اگر تو یعنی یہ حق ادا نہیں کرے گا تو حق کا غصب ٹھہرے گا۔ تو کسی مسلمان کا حق غصب نہیں کرنا، بلکہ آپ نے حکم والا سیگا بولا ہے، سلم۔ سلم یہ امر کا سیگا ہے کسی کو حکم دینے کے لیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیں وہ چیز لازم ہو جاتی ہے، تو حق کہنے سے لازم ہو گئی۔ پھر سلم کا سیگا آ گیا، سلم کا سیگا یہ امر کا سیگا ہے، تو امر ہوتا ہے کسی کو حکم دینا۔ جب یہ حکم آ گیا اللہ کے نبی کا تو مزید یہ بات ضروری ہو گئی۔ تو بہرحال جب مسلمان سے ملاقات ہو تو اسے کہنا ہے السلام علیکم۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر آپ کہو گے السلام علیکم تو 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی، اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو گے تو 20 نیکیاں ملیں گی، اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برکاتہ کہو گے تو پھر 30 نیکیاں ملیں گی۔ باقی اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ آتے ہیں لیکن وہ صحیح احادیث میں ثابت نہیں ہے، تو برکاتہ تک یہ ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جتنا وہ ایک صحابی آیا تھا آپ کی مجلس میں، اس نے السلام علیکم کہا، آپ نے کہا 10 نیکی مل گئی۔ دوسرا اس نے رحمت اللہ تک کہا، 20 نیکی مل گئی۔ تیسرا ہے برکاتہ تک کہا تو کہا اس کو 30 نیکی مل گئی۔ یعنی جس طرح لوگ آتے گئے اور وہ سلام کے الفاظ بڑھاتے گئے ویسے ان کو نیکیاں ملتی گئیں۔ اب مسلمان بھائی سے اپنے یہ کہنا کہ تم پر سلامتی ہو، اب یہ سلام جو لفظ ہے اب اس کے بارے میں بھی دو آراء ہیں۔ ایک ہے کہ سلام اللہ کا نام ہے، السلام المؤمن المہیمن، سورہ قرآن میں آتا ہے کہ واللہ سلام ہے۔ تو السلام علیکم کا معنی ہے کہ اللہ تمہارا ساتھی ہو، السلام علیکم، اللہ تم پر نگہبان ہو، سلام ہو علیکم، تم پر سلام ہو، مطلب کیا ہے کہ تم پر اللہ نگہبان ہو، تم ہر وقت اللہ کی حفاظت میں رہو، ہر وقت اللہ کی معیت میں رہو، اللہ تمہارا ساتھی بن جائے۔ اب ظاہری بات جس بندے کو ایسی دعا دے گا بندہ تو کبھی پھر ایک طرف اسے کہہ رہا ہے جی اللہ تمہارا ساتھی بن جائے، تو اللہ کو اس کا ساتھی بنا کر تو پھر کبھی اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ جملہ جو ہے نا یہ انسان کو روکتا ہے کہ اس نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، اس نے کسی کا برا نہیں چاہنا، اس کو دعائیں دے رہا ہے ساتھ برائی کر رہا ہے، تو یہ منافقت ہے، دعائیں بھی دے ساتھ برائی بھی کرے۔ ایسے ہی اہل کفر جو ہیں تو ان کے ساتھ بھی کہا یہ اچھے معاملات کرتے تھے صحابہ کرام، ان کا رویہ بڑا اچھا ہوتا تھا، لیکن سلام والا لفظ ان کے لیے نہیں ہے، ہاں جواباً کہا جا سکتا ہے، اگر وہ پہل کریں تو جواباً ان کو وعلیکم، اور اگر وہ سمجھ آ گیا جی وہ بندہ شرارتی نہیں ہے بلکہ صالح ہے اور وہ یعنی مخلص ہے آپ سے، اور آپ کی چاہت رکھنے والا ہے، اور اس نے السلام علیکم السلام ہی کا ہے تو وعلیکم کا لفظ آتا ہے، تو لیکن وعلیکم السلام بھی کہہ لے انسان تو اس کی بھی علماء کہتے ہیں کہ گنجائش بہرحال ہے کہ جب اس نے سلام آپ سے کہا تو پھر آپ ان کو بھی سلامتی کا تحفہ دے سکتے ہیں جواباً۔ تو بہرحال ایک مسلمان کے لیے مسلمان کا یہ ایک تحفہ ہے کہ اللہ کی معیت تمہیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ جب دعا جو ہے نا، دعا جیسا تحفہ کوئی نہیں، اگر دعا کسی کو کسی کی لگ جائے اس کی زندگی بن جائے، تو یہ دعا جو ہے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو دیتے رہنا ہے وقتاً فوقتاً۔ اس میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ جا رہے ہو راستے کے اندر کوئی اوٹ آ گئی ہے، ایک دائیں سے ہوا ایک بائیں سے ہوا، مثلا درخت ہی آ گیا، پتھر ہی آ گیا، دائیں بائیں سے ہو کر آپ آگے جا کے پھر دوبارہ ملے ہو پھر سلام کو، تو یہ بار بار سلام کہنا جو ہے یعنی گویا بار بار اس کو دعا دینا ہے کہ اللہ کی تمہیں معیت حاصل ہو، سلام تیرے ساتھ۔ تو یا تو یعنی یہ معنی ہوگا کہ سلام جو ہے اللہ عز و جل جو ہے وہ تمہارے ساتھ، یا پھر یہ معنی ہے کہ سلام کا معنی سلامتی، تمہیں سلامتی حاصل ہو، تمہیں سلامتی ملے۔ تو اب جب اسے سلامتی کی دعا دے رہا ہے کہ تمہیں سلامتی ملے، تو پھر اب ظاہری بات ہے سلامتی کی دعا دے کر بندہ خود تو عدم سلامتی والا یعنی نقصان والا سلوک کبھی بھی نہیں کرے گا اس کے ساتھ۔ تو یہ گویا خود کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب آپ نے بار بار سلام کہنا ہے تم پر سلامتی ہو، یعنی یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے کہ جس کو ہم ایک جملے کو بول دیں اس کے مفہوم پر غور نہ کریں، بلکہ ہمیں اس کے مفہوم پر بھی غور کرنا ہے۔ تو یعنی ہمارے لیے تو یہ ایک کہہ لیں دوسری زبان کا لفظ ہے، لیکن عرب جنہوں نے اس جملے کا آغاز کیا، اللہ کے نبی نے یہ بتلایا، صحابہ نے اس کو اپنایا، وہ سارے عربی تھے، تو ان کے لیے نارمل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں تم پر سلامتی ہو،
तुम सलामत रहो। तो जैसे हम उर्दू के अंदर ये लफ्ज़ बोलते हैं और इसका माना एक हमारे ज़हन पर असर-अंदाज़ होता है, तो ऐसे ही अरब लोग जब ये जुमला बोलते हैं, उनके ज़हन पर एक नफ्सियाती तौर पर असर होता है। बार-बार वो लोग जो दुश्मनियों के अंदर अपनी इंतहाओं को पहुँचे हुए। ये मैं डिक्शनरी पढ़ रहा था, डिक्शनरी के अंदर एक वाक़या मैंने पढ़ा, वो कोई ज़रबुल मिसल थी, किसी बंदे के बारे में वो जो बयान की जाती है, तो उसकी बुनियाद, वो ज़रबुल मिसल बनने की बुनियाद क्या थी? मसलन किसी की बदनसीबी के बारे में बयान था वहाँ पर, कि फलाना जो है उससे भी बड़ा बदनसीब है। उससे बड़ा बदनसीब क्यों? कि वो बंदा जो है वो उसने फ़ज़ा से बू सूँघी कि शायद कहीं पर ना गोश्त भूना जा रहा है। अब वो बंदा गोश्त लेने गया, तो गया गोश्त लेने है, लेकिन था क्या वहाँ पर कि उसके कबीले की 99 लाशें पड़ी हुई, उसके कबीले के बंदों की 99, एक कम 100 लाशें पड़ी हुई हैं, और उनका दुश्मन 100वीं लाश की तलाश में था कि 100 लाशें पूरी हों तो मैंने इनको आग लगाई। तो उसको जब 100वीं लाश नहीं मिली, तो उसने वैसे ही आग लगा दी। अब जब वो आग लगी है लाशों को, तो गोश्त भुनना शुरू हुआ। जब गोश्त भुनना शुरू हुआ तो उसकी फ़ज़ा के अंदर महक फैली। अब ये बंदा वो गया गोश्त लेने के लिए, लेकिन ये भी काबू आ गया, उसने पकड़ा, इसको भी ज़िबा किया, इसको भी लाशों के अंदर फेंक दिया। तो ऐसे यानी खूनखार वो लोग, अरब के अंदर जो रहने वाले, ऐसे खूनखार। तो बहरहाल उसने 100 बंदों का अपना बदला पूरा किया। यानी उसका कोई कत्ल हुआ था और उसने कसम उठाई थी, मैंने आगे से 100 लाशें गिरा दूँगा। 100 बंदा मार के वो जमा करता जा रहा है, जब 100 पूरे हो गए दूसरे में, तो आग लगा दी। तो इस तरह वो ज़बरदस्ती मिस्र बन गई कि फलाना जो है वो उससे भी ज़्यादा बदनसीब है, कि जिस तरह वो गोश्त लेने गया जान दे बैठा, तो ये भी अपनी जान देने पर वो आया बैठा है। तो बहरहाल ये जब बंदा जुमला बोलता है, तुम पर सलामती हो, ये जुमले ने ऐसा उनकी तबीयत पर असर किया कि वो जो खूनखार लोग थे, जो दरिंदों की तरह चीर-फाड़ रहे थे एक-दूसरे को, दूसरों के लिए रहमत का गहवारा बन गए, दूसरों के लिए सलामती का मुरक्का बन गए। किसी को कुछ कहता ही कोई नहीं है, कोई हाथ नहीं उठाता। ये एक वाक़या मैंने पढ़ा, ये किताब में हम पढ़ाया करते हैं उसे, तो वहाँ पर वो वाक़या लिखा है। यूनुस एक आलिम है, एक अल्लाह वाले थे, यूनुस उनका नाम था, दुकानदार, दुकान वो करते हैं। तो अब जिस तरह यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर माशाल्लाह तरक्की है, दुनिया अपनी उरूज को पहुँची हुई है, मालो-दौलत की फरावानी है, इस तरह हमारे अरब ममालिक के अंदर भी दौलत की रेल-पेल है। तो कभी ये दौर था, सारी ममलकत इस्लामिया के अंदर ये रेल-पेल होती थी। अब शायद इराक का कोई इलाका है, तो वहाँ उसकी दुकान है, और वो बंदा जो है उसको कपड़े बेचता है, कपड़े का थान बेचता है। एक थान जो है 200 दिरहम का है। अब 200 दिरहम जो है वो 20 दिनार के बराबर, 20 दिनार 7 तोले सोना बन जाता तकरीबन, 7 तोले, साढ़े 7 तोले सोना। तो कह लें कि एक थान जो है वो 200 दिरहम का है, दूसरा थान 400 दिरहम का है। यानी एक थान जो है वो 7 तोले सोने के बराबर है, दूसरा 14 तोले सोने के बराबर है। अल्लाह अकबर! तो अब 7 तोले सोना हो तो आजकल पाकिस्तान में उसका रेट तो वो तकरीबन कह लें 2 लाख से ऊपर ही है। कम से कम 14 लाख तो बनेगा उसका। 200 दिरहम का हो तो तकरीबन उसका रेट पाकिस्तानी रुपयों में 14 लाख रुपए बन जाता है। 14 लाख रुपए का थान है। थान के अंदर कितने, 1 सूट होगा, 2 सूट होंगे, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिस तरह आजकल थान में ज़्यादा सूट होते हैं, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलो 5-6 हो जाएँ, 6-7 सूट हो जाएँ, तो 5 सूट लगा लें। 5 सूट हैं और 14 लाख रुपए के हैं, तो कितना महँगा सूट है। और दूसरा है, वो कह लें 28 लाख का थान है, 400 दिरहम का है, यानी 14 तोले के बराबर। तो 14 तोले सोना तो 2800 रुपये, यानी कह लें कि 30 लाख, 28 से 30 लाख रुपए का वो थान है। एक थान जो है वो 14-15 लाख का है, दूसरा 28 से 30 लाख का है। तो अब वो भतीजा था दुकान पर खड़ा, कहने लगा, भतीजे दुकान का ख्याल करना, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। तो ये थान 200 दिरहम का है, ये 400 दिरहम का है। तो कहते हैं वो वापस नमाज़ पढ़ के निकले हैं, देखा वो सामने से एक देहाती है, वो थान लिए जा रहा है। कितने का खरीदा जी? मैंने 400 दिरहम का। ये तुमने उसने पहचान ली, ये हमारी दुकान का थान। वो वापस लेके आया उसे, कि वापस चलो, ये थान तुमने महँगा लिया, ये तो 200 दिरहम से ज़्यादा का नहीं है। कहने लगा, नहीं, मैं राज़ी हूँ, चाहे मुझे 400 का मिला, हमारे इलाके में यही 500 का मिलता है। मैं राज़ी हूँ, मुझे जाने दो। कहने लगे, नहीं, नहीं, तुम्हें नहीं जाने देंगे। वापस आओ, दुकानदार से सही रेट अपना वो हासिल करो। यानी वो कह लें कि देहातों के अंदर रहने वाले भी देखो,
200 दिरहम इजाफी दिए हैं, उसको वापस मिलने के चांस हैं, लेकिन वो बंदा कहता जी नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, राजी हूँ। पैसों की फरावानी थी, पैसे ही पैसा था उन लोगों के पास। तो बहरहाल यूनुस ने वो जोर से उसको वापस लेके आए, और उसको फिर उससे दुकान से कि ये हमारी दुकान है, तो ये आप पैसे इजाफी बनते हैं, कोई बेगानी दुकान पर नहीं आए, तो ये वापस करो। यानी उस बंदे ने खैर खाई का ये मेयार उसके सीने के अंदर है कि किसी मुसलमान की वो कोई हक तलफी ना हो जाए। मुसलमान तो क्या, किसी गैर मुस्लिम की भी हक तलफी करना इसको गवारा नहीं करते थे। यानी ऐसे उन्होंने अखलाक के नमूने पेश किए कि दुनिया में जहां पर गए हैं, दुनिया ने अपनों को छोड़कर इनको सीने से लगा लिया। अल्लाह अकबर। ये इलाके तो फतह किए हैं फातहीन ने, लेकिन ये जो दिल फतह किए हैं, ये फिर ये कुरान ने फतह किए हैं या अखलाक ने फतह किए हैं। कुरान की जबरदस्त तालीमात और मुसलमानों का पेश किया गया जबरदस्त अखलाक जो है, उसने फिर दिल फतह किए हैं, और ऐसे दिल फतह हुए हैं कि फिर नस्लों के अंदर इस्लाम चला है। नस्लों के अंदर इस्लाम चला है, और आज तक उन इलाकों के अंदर लोग मुसलमान होते चले आ रहे हैं। इलाकों के इलाके इंडोनेशिया पर भी कोई नहीं गया, तो अखलाक से, कुरान से सीधी पर आए। तो बहरहाल ये यानी जब सलामती की बंदा दुआएं देता है, तो सलामती के यानी कोशिश भी करता है उनके लिए। तो बहरहाल आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी किसी मुसलमान से मुलाकात हो, उसको कहना तुम सलामती हो, तुम सलामत रहो, तुम्हें कोई दुख ना आए, तुम्हें कोई दर्द ना आए, तुम्हें कोई परेशानी ना आए। यानी इस मफ़हूम में जब बंदा इस मफहूम को जहन में रख कर अगले बंदे को दुआ देगा, तो कभी किसी को दुख देने की कोशिश नहीं करेगा, कभी किसी का हक खाने की कोशिश नहीं करेगा, कभी किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उनके मसाइब अपने ऊपर लेगा। मैं तुम्हारी चीजें बर्दाश्त हूँ, तुम सलामत रहो। अपने दुख मुझे दे दो, तुम सलामत रहो। अपने तो अपने बेगानों के साथ ये सलूक, और हमने देखा है अल्लाह अकबर, इन तालीमात के अमली नमूने जो सहाबा कराम है रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अपने जो उनके सगे अजीज बाप है, भाई है, माँ है, जो इस्लाम कबूल नहीं कर सके, तो उनसे ज्यादा वो उनकी खैर खाई कर रहे हैं जो मुसलमान होकर उनके भाई बन चुके हैं। तो उनको ये बार बार दुआ दे रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। तो मुसलमानों की खैर खाई उनके दिल के अंदर ऐसी रच बस गई है कि अपने सगों को छोड़कर उन मुसलमानों की खैर खाई वो लोग कर रहे हैं। तो बहरहाल ये इस सलाम का ये तोहफा है जो उनको हासिल हुआ। तो बहरहाल प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि फसल्लिम अलैहि, जब भी मुलाकात हो तो सलाम सलाम लाजमी करना है, और थोड़े वक्त के बाद दोबारा मुलाकात, दोबारा फिर सलाम करना है। ये नहीं एक दफा कर लिया बात बात खत्म। वो हदीस में आता है, एक मुसीउ सलाह नामी हदीस बड़ी मशहूर है कुतुब हदीस के अंदर, कि प्यारे पैगंबर मस्जिद में बैठे हुए हैं, एक सहाबी है, कहने लगा जी अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा वो नमाज पढ़ के आया था, मस्जिद में पढ़े, लेट हो गया था, तो आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, फिर जी फसल्ली फ़इन्नका कलाम तुसल्ली, जाओ वापस जाओ, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। ना वो आपके सामने पढ़ के आया, लेकिन उसमें वो चूंकि कोताही थी, तो ये नमाज भी इसमें सीखते रहना चाहिए, वरना इंसान वो अपनी तरफ से पढ़ रहा होता है, लेकिन वो काफी भी उसको फायदा नहीं हो रहा होता। तो अल्लाह के नबी ने देखा है नमाज पढ़ रहा है, लेकिन नमाज पढ़ के आया तो कहा तुम्हारी नमाज नहीं हुई, तुमने सही तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ी। तो नमाज को जब तक सही नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये झुक लेना, सजदे रुकू कर लेना, इससे जान नहीं छूटे जब तक प्यारे पैगंबर की सुन्नत साथ नहीं हो। तो बहरहाल वो गया वापस, फिर से नमाज पढ़ी, फिर आया, फिर कहने लगा अस्सलाम वालेकुम। तो फिर आपने कहा जी नहीं, वापस जाओ, कोई नमाज नहीं हुई। फिर गया, फिर वापस आया, फिर कहा जी अस्सलाम वालेकुम। यानी वो पास ही आपके नमाज पढ़ के आ जाता है, लेकिन जब भी आता है तब भी आके सलाम कहता है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम थी जो लोगों ने हासिल की थी। तो बार बार सलाम कहना और सलामती की ये दुआ देना मुसलमान पर लाजिम है, अपने भाई से जब मिले तो ये दुआ। और आगे फिर मैं वैदा दआ का फाजिब, जब वो दावत दे, दआ का माना होता है दावत देना, का तुझे अजीब तो कबूल कर। अजाबा युजीब होता है जवाब देना, कबूल करना। अजीब तो कबूल कर हूँ उसे। तो जब भी मुसलमान तेरा दावत दे ना कि भाई आना जरा काम है, तो वो उसकी दावत पर जाए। खाने की दावत दी है, खाने के लिए जाए। कोई और कोई मसला है, तो वो उसके मसले के हल के लिए भी जाए। तो अगर आपके पास वक़्त है, आपके पास टाइम है, तो फिर अपने मुसलमान भाई की दावत पर लब्बैक कहना, ये आपके ज़िम्मे लाज़िम है। अल्लाह के नबी का हुक्म है, अजिब, कबूल कर। हाँ, जहाँ नबी का हुक्म आ जाए, तो फिर मुसलमान के लिए ये उसको छोड़ना जो है, इसकी गुंजाइश नहीं रहती। तो जब दावत दे उसे
اب یہ ولیمے کی دعوت بھی ہوتی ہے، ولیمے کی دعوت تو قبول کرنا اللہ کے نبی نے لازمی کرائی، فرض ٹھہرائی. تو باقی یہ بھی اس کے اندر بھی زور ہے، قبولیت کا حکم ہے. تو بہرحال کوئی بھی دعوت دیتا ہے، وہ چاہے کھانے پینے کی دے تو وہ بھی قبول کرنی چاہیے. پیارے پیغمبر تو فرماتے ہیں مجھے کوئی ہلکی پھلکی شے پکا کے دعوت دے تو میں تو وہ بھی کھانے چلا جاؤں. یعنی ان کے دور کے اندر بکری کی جو ہے پائے جو ہوتے ہیں بکرے کے پائے، تو وہ کہہ لیں کہ نارمل سی ڈش تھی، جس طرح ہم دال کہہ دیتے ہیں. تو ان کے وہ نزدیک وہ پائے، تو کہا مجھے پائے پکا کر میرے کو گھر میں بلایا تو میں بھی اس کی دعوت پر بھی چلا جاؤں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت ہے، کوئی تکلف نہیں ہے. جس نے جو پکایا ہے خوشی سے بلایا ہے، اس کی خوشی میں شریک ہو. اس کو کھاؤ، اس کو دعا دے دو. اگر آپ کا روزہ ہے تو اس کو جا کے بتا دو، لیکن اس کی دعوت جو ہے وہ قبول کی جائے. کام کی بھی دعوت دے کہ میری یہ ضرورت ہے، تو اس کو بھی پورا کرنا جو ہے ایک مسلمان کے ذمہ لازم ہے. جب بھی دعوت ملے اس کو قبول کرے. اور آگے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، جب وہ نصیحت مانگے. اس یہ الف سین تا جب یہ کسی فعل کے شروع میں آتے ہیں، جو ورب ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، اس کے شروع میں جب یہ الف سین تا آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طلب، مانگنا. تو یہ طلب کا معنی دیتے ہیں. تو اس تنصحہ کا جب بھی تم سے کوئی نصیحت مانگے، خیر خواہی کا طالب ہو، تو فنسا اس کی خیر خواہی کر. تم سے کوئی کہتا ہے جی مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے اس خیر کے کام کی ضرورت ہے، تو اگر تمہارے بس کے اندر ہے تو خیر کر. اللہ اکبر. یعنی یہ پہلی حدیث یہ ہمارے سامنے ایسی آئی ہے کہ اگر اس کو جی جان سے اپنا لیا جائے تو یہ جنت بن جائے دنیا. بلکہ میں ایک بس اوقات آپ بھی غور کریں گے، یہ جو تعلیمات ہیں اسلام کی، جو اخلاق کی تعلیمات جو آج ہم کو یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر یعنی کہہ لیں کہ جو ترقی نظر آتی ہے، وہ ان اخلاقی تعلیمات کو اپنانے کی وجہ سے نظر آتی ہے. یہ اخلاق کی تعلیمات جو اہل یورپ کو ملی تھی اندلس سے، انہوں نے وہاں سے تعلیمات حاصل کی، اس پر عمل کیا، اور آج ماشاءاللہ وہ کامیاب ہیں. تو ہم عمل چھوڑ بیٹھے اور ہم ناکام ہو گئے. اب جو آپ کو گولڈا مائر کا میں نے واقعہ سنایا اسرائیل کے وزیر اعظم کا، تو اس کی کامیابی کی وجہ بھی کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا، آپ کی زندگی سے ملنے والا سبق وہ اس نے اپنایا تھا اور وہ کامیاب ہوگی. یعنی جو آپ نے سبق کیے ہیں وہ جو اپنائے گا کامیاب ہو جائے. گارنٹی نہیں مسلمان ہی کامیاب ہوں گے، بلکہ وہ یعنی کہنے کامیابی کے اسباق ہیں، وہ دنیا میں جو اپنائے گا کامیاب ہو جائے. آج یورپ جنت کیوں بنا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہی تعلیمات ہے. یہ تعلیمات ان پر اگر آپ عمل کیا جائے تو یہ آپ کے معاشرے جنت بن جائے. یعنی جنت جیسا ماحول ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، کوئی کسی سے پریشان نہیں ہوگا. بلکہ ہر ایک وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مصیبتوں کو برداشت کرنے والے ہوں گے. تو اجتماعی طور پر مسائل کو برداشت کیا جائے تو ان کو سہنا آسان ہو جاتا ہے. تو بہرحال اگر ان اخلاقی تعلیمات کو یہ سینے میں جگہ دی جائے اور ان کو اپنایا جائے تو پھر یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جاتی ہے. تو یہ تعلیمات آپ دیکھیں، اس کو اپنایا جائے تو سکون ہی سکون، پرسکون ماحول بن. وَإِذَا عَطَسَ جب وہ چھینکے فحمد اللہ، پھر وہ چھینک مار کے کہے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کی. فشمت پس تو جواب دے ہو اسے، شمت جواب دے تو ہو اسے. یعنی جب چھینک آئے تو وہ حدیث میں وضاحت آتی ہے، بندہ چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس کا بائی پاس ہو کہ جی یرحمک اللہ، اللہ تجھ کو، اللہ تجھ پر رحمت کرے. یعنی یہ چھینک جو ہے، یعنی کہہ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے، اس لیے الحمدللہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اس سے انسان کی طبیعت کے اندر جو کہہ لیں کہ خیر پیدا ہوتی ہے، اس کے بدن کی اصلاح ہوتی ہے. اب اس کی وضاحت تو اب یہ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا، تو سائنس جو ہے اس بات کی تصدیق کر سکتی ہے، اس کی وضاحت کر سکتی ہے. اصل جو سائنس ہے نا، سائنس یہ کہہ لیں کہ جو اللہ عز و جل نے چیزیں ایجاد کر دی ہوئی ہیں، بنا دی ہوئی ہیں، ان کے انکشاف کا نام. اب یہ جو ہمیں سائنس بتلا رہی ہے، ڈاکٹر بتلاتے ہیں، سائنسدان بتلاتے ہیں یہ خلیات کی حقیقت، انسان کے خلیے کی حقیقت کیا ہے، اور اس طرح اور بھی کائنات کے نظاموں کے بارے میں، یہ سیارے ستارے ان کے بارے میں، تو یہ سارے کیا انکشاف ہو رہے ہیں. یہ چیزیں پہلے کی بنی ہوئی، بنانے والا کون ہے؟ رب ہے. تو اب رب سارا بنانے والا ہے اور یہ سائنسدان انکشاف کرنے والے ہیں. ہماری یہ بدقسمتی کی وجہ یہ بنی ہے کہ ہم نے وہ سمجھی ہے کہ سائنسدان موجود ہیں، یہ بنانے والے ہیں. حالانکہ یہ موجود نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ انکشاف کرنے والے ہیں، یہ کاپی کرنے والے ہیں. اللہ عز و جل نے چیز بنائی ہے، یہ کاپی دیواروں پر کیسے بنا رہی ہے؟
اب وہ تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کر کے انکشاف کرتے ہیں، انکشاف کرنے کے بعد اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ ایسے دستانے بنا لی، ایسی چیزیں بنا لی جس کے ذریعے انسان جو ہے دیواروں پر چل سکے. تو یہ یعنی سائنس کا کام ہے انکشاف اور اس کے بعد کاپی کرنا. تو دیا اور اللہ جو موجد تھے اس کو بیک فٹ پہ لے گئے، اس کو لے گئے. تو یہ یعنی انسان کی گمراہی کی بنیادی وجہ بنی. اللہ عز و جل اس کے علم کا مقابلہ ہو سکتا ہے. اللہ عز و جل کے علم کے بارے میں یعنی ان کی اعلیٰ اور اولویت کے بارے میں نہ تو دو رائے ہو سکتی ہیں. اللہ کی بات اصل چیز انسان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ واقعی ہی اللہ نے فرمایا ہے، پوری چھان بین کرے، پوری تحقیق کرے، اسناد کو دیکھے، رجال بات خبر پہنچانے والے ان کے بارے میں غور کرے. اگر اسے سمجھ آ جائے واقعی یہ اللہ نے بات فرمائی ہے اور وہ چھان پھٹک جی واقعی اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی ہے، پکے طریقے سے سند کے ساتھ ثابت ہو گیا جی واقعہ کے نبی کی بات ہے. تو نبی کی بات بھی ان ہوا الا وحی یوحا کہ نبی کی بات بھی وما ینطق عن الہوا کہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ وحی ہوتی ہے. یعنی جو نبی نے بھی بات کی ہے وہ بھی اللہ نے آپ کے ذہن میں ڈالی ہوتی ہے، تو نبی نے کی ہوتی ہے. تو انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری چھان بین کرے کہ واقعی نبی نے یہ بات فرمائی ہے. اگر ثابت ہو جائے تو پھر سائنس کو اس کی خادمہ کے طور پر دیکھے کہ پھر سائنس کے ذریعے اگر سائنس انکشاف کر رہی ہے، اس کی کہہ لیں کہ وضاحت کر رہی ہے، تو پھر سائنس کو جی جان سے قبول کرے. اگر سائنس اس حد تک ابھی نہیں پہنچی کہ اللہ کے بنائی ہوئی چیز کے بارے میں ابھی پوری طرح سے وضاحت کر سکے یا وہ الٹی سمجھ آ رہی ہے، تو پھر ابھی وہ توقف سے کام ابھی ٹھہر جائے کہ ابھی سائنس اس کمال کو نہیں پہنچی کہ اللہ کی ایجادات پر بات کر سکے. ایسے ہی قرآن کے اندر کئی مضامین آئے ہیں. روح کے بارے میں پوچھا کہ اللہ نے کہا جی تمہارے پاس بہت کامل علم ہے، تم اس کے بارے میں نہیں جان سکتے، ویسی بات یاد رکھو. اس طرح کئی ایک امور ہیں جو اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں لیکن ان کی وضاحت نہیں کی گئی کیونکہ عقل کی رسائی ابھی وہاں تک نہیں ہوئی. تو جیسے جیسے عقل کی رسائی ہو رہی ہے تو انسانیت جو ہے اس کے سامنے اللہ کی عظمت کے پرت کھلتے چلے جا رہے. تو بہرحال الحمدللہ کہ ہے، الحمدللہ یعنی کہنا ہے اللہ جو اس کو نام ملا ہے. تو جواباً بھائی کہ جی یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. اب یہ یہودی لوگ جو ہیں یہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، پہلے تو ان کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کرتے تھے، تو ہنستے کھیلتے بات چیت کرتے، تو اخلاق کا مظاہرہ کرتے. اب وہ جان کے نہ جان کے جب مسلمان جی جواباً یرحمک اللہ کہتے ہیں، جان بوجھ کے وہ چھینک مار اپنی طرف سے جان بوجھ کے تاکہ نبی ہمیں کہے جی یرحمک اللہ، صحابہ میں کہیں یرحمک اللہ. تو نبی انہیں کیا کہتے ہیں یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے. اللہ تمہیں ہدایت دے یعنی ان کے لیے ہدایت کی دعا، یعنی اہل کفر کو بھی دعائیں دے رہے ہیں. ہمارے نبی یہ تھے کہ جنہوں نے کافروں کو بھی دعائیں دی ہیں، ایسا اخلاق کا نمونہ پیش کیا کہ کافروں کو بھی دعائیں دی. یعنی آپ کو طائف کے اندر روڑے مارے، اب جو بات جو اللہ کے نبی کو روڑے مارنے والے ہوں کس طرح لہو لہان زخمی کر دیا آپ کو، یار و مددگار تھے آپ. تو اس حال کے اندر مارنے والوں کو اللہ کے نبی نے وہ ان سے امید ظاہر کی کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے مجھے خیر کی امید ہے، تو وہ مسلمان ہوگی. اور یہاں سے ہی پھر طائف سے ہی وہ محمد بن قاسم آئے اور آج ہندوستان مسلمان ہے. یہاں پر ہندوستان میں جو مسجدیں ہیں وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے خیر کے بات اپنے دل کے اندر وہ رکھے تھے، پھر اس پر محنت کوشش جاری رہی آپ کی اور بلا کر طائف مسلمان ہو گیا. تو وہیں سے آنے والوں نے یہ ہندوستان کو اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا. تو بہرحال اللہ کے نبی ان کو بھی دعا دیں یہ دکھنا ان کے لیے دعا اور ہے کہ تمہیں رحمت نہیں تمہیں ہدایت کی ضرورت. تو یہ یعنی ان کو پھر دعا دی جاتی ہے اللہ تمہیں ہدایت دے. تو کہا وہ الحمدللہ کے فشم میں، تو پھر تو اس کو جواب دے دوبارہ، پھر تم نے کہنا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت بھی دے اور اللہ تمہارے کام بھی درست کر. اللہ اکبر. اور جب وہ مریض ہو جائے تو پھر اس کی یہ یاد کرے. تو یہ دو جو ہیں یہ بھی بڑے اہم ہیں، لیکن یہ وقت ہمارا ہو گیا ہے. تو ان دو باتوں کو ہم کل پر رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر کل ان کی وضاحت ہوگی. تو جو سنا ہے اللہ عز و جل ہمیں سمجھ کے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ البلاغ. جزاکم اللہ خیر شیخ.